السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ قابل احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مکرم علماء کرام، قابل احترام سامعین اور قابل صد تکریم خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس جلسہ عام میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہر شخص کی ذات سے، ذاتی اعمال سے، زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ نے ہمیں دل ایسا ایک عظیم عضو عطا فرمایا ہے جس کا اثر سارے اعضاء پر ہوا کرتا ہے۔ انسان کے سینے میں جو دل موجود ہے اسے سید البدن کہا جاتا ہے، یعنی پورے بدن کا سردار۔ امیر البدن کہا جاتا ہے، یعنی تمام بدن کا امیر، سردار۔ اسی دل کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن کریم کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمودات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قبل ازیں کہ میں اپنی باتیں شروع کروں، تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بندہ گنہگار ہے۔ بعض گناہوں کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے اور بہت سارے گناہوں کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ تمام باتیں لوگ جان جائیں، آپ کے دل کی تمام باتیں نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں؟ اگر کسی سے کہا جائے تو کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے دل کی تمام باتیں نکال کے باہر رکھ دی جائیں اور لوگ دیکھ لیں، لوگ جان لیں کہ دل میں کیا ہے، دل کے خیالات کیا ہیں، دل کے وساوس کیا ہیں۔ کوئی نہیں چاہے گا جانے۔ یہ دنیا ہے، دل کی تمام باتیں چھپی ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا بھی بنایا ہے جس دن دل کی کوئی بھی بات انسان کی چھپی ڈھکی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طارق میں، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ مردہ کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جب دوبارہ زندہ کرے گا، یوم تبلی السرائر۔ اللہ نے کہا انسان کے جسم کے، انسان کے دل کے پوشیدہ اعمال اور انسان اپنے دل میں کیا کچھ چھپائے رکھتا ہے، یہ تمام باتیں، تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا جب تمام باتیں دل کی ظاہر ہو جائیں گی اور دل میں کوئی بات چھپی اور پوشیدہ نہیں ہوگی
ہر بات ظاہر، ہر چیز ظاہر، جو ظاہری اعمال تھے وہ تو ظاہر رہیں گے ہی، جو اب تک ساری زندگی چھپے تھے اللہ رب العالمین ان سب کو بھی ظاہر کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فما لہ من قوت ولا ناصر۔ جب ایسا ہوگا، دل کی تمام باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ فرماتا ہے اس دن کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ انسان اپنی طاقت لگا کے چاہے کہ میں اپنا راز جیسے دنیا میں چھپاتا چھپا لوں، نہیں چھپا سکتا۔ کوئی طاقت انسان کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دل کی باتیں چھپا لے اور دل میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر ہونے سے روک لے۔ تمام تر قوتیں اور طاقتیں انسان کے پاس جو ہیں سب بیکار اور بے معنی۔ وہ دن اعمال کے ظاہر ہونے کا دن ہے اور اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ زبردستی چھپانا اور دبانا اور بچا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا کہ جیسے دنیا میں تمام اعمال چھپے تھے یہاں چھپے رہیں، نہیں چھپے رہیں گے۔ فما لہ من قوہ، اللہ کہتا ہے کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی۔ اور آدمی کے پاس تو کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، تو کیا کسی دوسرے سے کہہ کے اپنے دل کی باتیں چھپوا سکتا ہے؟ کیا کسی دوسرے سے کہہ کے اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھوا سکتا؟ نہیں۔ اللہ نے کہا فما لہ من قوت ولا ناصر، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ انسان کے اپنے لوگوں میں نہ دوسرے لوگوں میں، دہائیاں دیتا رہ جائے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اس دن قیامت کے دن کا ضابطہ ہے۔ انسان اپنے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، یا تو وہ عزت و تکریم پا کے معزز ہو جائے گا یا اس کے اعمال ظاہر ہونے کے بعد ذلیل ہو جائے گا۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو بالجبر انسان کے سینے سے نکال لی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ انسان دل میں کیا چھپاتا ہے، دل میں کیا برائیاں ہیں اور دل میں کیا گناہ ہیں، دل میں کون سے وسوسے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ قیامت کے دن دل کی تمام باتیں حاصل کر لی جائیں گی، لے لی جائیں گی۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہوگا۔ آج جب کسی سے اصلاح کی بات کی جائے فوری طور پر ذہن جاتا ہے ظاہری اصلاح کی طرف، اپنے ظاہری اعمال کے اصلاح کی طرف، اعضاء جو ظاہری ہیں ان کے اصلاح کی طرف دھیان جاتا۔ حقیقت میں دل ایسا عضو ہے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کہ اگر اس کی اصلاح کر دی جائے، اگر دل صحیح ہو جائے تو حقیقت میں سمجھیں کہ ہم پورے طور پر بہت حد تک بہت پرہیزگار بن جائیں گے۔ دل کی اصلاح کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تمہیں گناہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں گناہ سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا۔ تو سنو، تمہیں کیسے گناہ سے دور رہنا ہے، تمہیں گناہ سے کس طریقے سے دور رہنا۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا، اے لوگو تم چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ ظاہر الاسم، جو گناہ تم ظاہری کرتے ہو، جو ظاہری اعضاء سے تم گناہ کرتے ہو، ان تمام گناہوں کو تم چھوڑ دو۔ وباطنہ، اور جو گناہ تم باطنی طور پر کرتے ہو، جو گناہ تم چھپ کے کرتے ہو، جو گناہ تم پوشیدہ طور پہ کرتے ہو، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صرف ظاہری طور پر اوپر گناہ چھوڑ دینے سے قیامت کے دن عزت نہیں ملنے والی ہے۔ قیامت کے دن عزت نہیں ملے گی اگر ہم صرف اپنے ظاہر کو اچھا بنا لیں، اپنے آپ کو ہم باہر سے اگر اچھا بنا لیں تو صرف اتنے سے قیامت کے دن عزت نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے دنیا کے لوگوں جانو کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے
کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا خیال آتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ یہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیں ظاہر سے بھی اللہ جانتا ہے، اللہ ہمیں اندر سے بھی جانتا ہے۔ اگر ہم حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن قبروں سے نکالے جائیں گے، اگر ہم نے دنیا میں صرف اپنے ظاہر کو اچھا بنایا ہوگا، اگر ہم نے اوپر سے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوگا، اگر ہم نے اپنے دل پر توجہ نہ دی ہوگی، تو قیامت کے دن ہمارے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہمارے صرف ظاہری اعمال کا حساب نہیں ہوگا، ہمارے صرف ان اعمال کا حساب نہیں ہوگا جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہیں، جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان اعمال کا بھی حساب ہونا ہے۔ اور ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں۔ اگر آدمی اپنے دل کے کانوں سے اللہ کے نبی کی حدیثیں سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ جو اپنے صرف ظاہر کو اچھا بناتے ہیں، اپنے صرف باہر کو اچھا بناتے، باہر سے اپنے آپ کو اچھا بناتے، ذرا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث پاک سنیں جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں روایت کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي۔ ذرا سنیں دھیان سے، یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، ان لوگوں کو خاص طور پر جو صرف اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ذرا سنیں کہ ہمارے لیے اپنے دل پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا اعلمن اقواما من امتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اور کہاں کے؟ بنی اسرائیل کے نہیں، پچھلی امتوں کے نہیں، من امتی، میری امت کے ہوں گے، امت محمدیہ کے ہوں گے، اس امت کے ہوں گے، امت قرآن ہوں گے، قرآن کریم ماننے والی امت، حدیثوں کو ماننے والی امت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آئیں گے، حساب و کتاب کے لیے سب کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے سب کو نکالا جائے گا، انہیں بھی نکالا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور نیکیاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیاں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا۔ اللہ اکبر۔ وہ تہامہ کی پہاڑیاں جو جزیرۃ العرب سے یمن تک پھیلی ہوئی ہیں، وہ تہامہ کی پہاڑ، وہ تہامہ کے پہاڑ، جیسے آج ہمارے یہاں کوئی بہت بلندی کی مثال دینی ہو تو ہم ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں، پہاڑوں کی مثال میں ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں۔ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت سے تہامہ پہاڑوں کو مثال کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ وہ تہامہ جو مختلف بڑے بڑے اونچے پہاڑوں پر مشتمل، سعودی عرب سے یمن تک پھیلے ہوئے دور دراز تک لمبے پہاڑوں کا سلسلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن آئیں گے، اور مثال سے ان کی نیکیاں سمجھو، نیکیاں جمع کرنے میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی تگ و دو کی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امثال جبال تہامۃ بیضا، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اور نیکیاں پہاڑ کی طرح کب بنتی ہیں؟ جب اتنی محنت کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نیکیاں اور نیکیوں کی بات کرتے ہوئے پہاڑ کی بات ہو، ایک پہاڑ کی بات نہ ہو، پہاڑوں کی بات ہو، اور عام پہاڑوں کی بات نہ ہو، ان پہاڑوں کی بات ہو جو پہاڑ ضرب المثل ہیں، زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک
तिहामा की पहाड़ियों को बुलंदियों में, तिहामा की पहाड़ियों को तिवालत की तिवालत में और तवील सिलसिलों में बतौर मिसाल बयान किया जाता है। वो तिहामा की ज़रबुल मसल पहाड़ियाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं आएंगे हिसाबो किताब के लिए तिहामा के पहाड़ों की तरह दूर दराज तक फैले हुए नेकियों के नेक अमाल का सिलसिला होगा। और अमाल देखने में कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बीजा चमक रहे होंगे, काले काले अमाल नहीं, नेकियां और चमकती हुई नेकियां, दूर से नजर आने वाली नेकियां की नेकियां हैं। ये हज की नेकियां, ये ज़कात की नेकियां, ये सदका की नेकियां, ये तहज्जुद की नेकियां, ये दुआओं की नेकियां, ये तिलावत की नेकियां, सारी जिंदगी नेकियों में अपनी जिंदगी खपाने वाला मोमिन बन के दुनिया से गया होगा, लेकिन हकीकत में मोमिन नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी नेकियों का सिलसिला लेके जाएगा, उसके सर पर कोई ताजे वकार नहीं रखा जाएगा, उसके पीठ पर कोई थपथपाई नहीं होगी, उसके लिए कोई कलमे तहसीन नहीं होगा, कोई इज्जत अफजाई नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयजअलु अल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह तमाम तरह की इन लंबी लंबी नेकियों को हवा में उड़ने वाले गुबार की तरफ बना के उड़ा देगा। जिंदगी भर की नेकियां जहां आदमी अपने अमाल का बदला पाने के लिए जाएगा, अल्लाह बदला नहीं देगा, सवाब नहीं देगा, अजर नहीं देगा, जन्नत नहीं देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या देगा? क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयजअलु अल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह तमाम नेकियों को उड़ा देगा और गुबार की तरह धूल कर देगा। सहाबा ने पूछा, हजरत सौबान कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, या रसूल अल्लाह हमें बताएं तो सही इतनी नेकियां करने वाले कैसे लोग होंगे। या रसूल अल्लाह आपने बताया बहुत सारे लोग ऐसे मेरी उम्मत में होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे होंगे। या रसूल अल्लाह आपने अक़वाम कहा, कैसे होंगे वो लोग? सिफ़हुम लना, उनकी निशानियां बताएं, वजल्लिहिम लना, उनके बारे में बताएं, हमारे सामने बात वाज़े हो जाए, ताकि ऐसा ना हो हम भी नेकियां करते जाएं, अल्लाह नेकियों को उड़ा दे। अल्लाह के नबी ने बताया कि सुनो अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम, सुनो वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे अपने में से होंगे, जैसे तुम मुसलमान हो वो भी मुसलमान होंगे, जैसे तुम नेकियां करते हो वो भी नेकियां करेंगे। वयअख़ुज़ून मिनल लैलि कमा तअख़ुज़ून, जैसे तुम रात में तहज्जुद पढ़ते हो वो तहज्जुद गुजार होंगे। आम तौर पर आम इंसान तहज्जुद नहीं पढ़ता, जो जरा नेक ज्यादा हो वो तहज्जुद गुजारी का एहतमाम करता है, तहज्जुद पढ़ता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तहज्जुद गुजार होगा, लेकिन वइज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, अल्लाह के नबी ने जुर्म बताया। जुर्म क्या होगा? जुर्म ये होगा कि उनका दिल अच्छा नहीं होगा, उनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हकीकत में नहीं होगा। क्यों नहीं डरने वाला होगा? इसलिए वइज़ा खलऊ, जब वो तन्हाई में होते हैं, जब तन्हाई में रहा करते हैं, जब नज़रों से छिप के रहा करते हैं, तो अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया वो सब कर जाते हैं। ये उनका जुर्म है, ये उनका गुनाह है। आप ज़रा बताएं कि ज़िंदगी भर नेकियां करने वाला अगर तन्हाइयों में गुनाह करता है, अगर तन्हाइयों में अल्लाह की हदों को तोड़ता है, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उन्हें भी करता है, अल्लाह का खौफ सिर्फ सबके सामने, तन्हाई में अल्लाह का कोई खौफ नहीं, तमाम हदें तोड़ते जाना, अगर ये आदत है तो क़यामत के दिन उसकी कोई इज्जत अफजाई नहीं। ये उन लोगों का मामला हो सकता है जिनके दिल में हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं है। अगर सच में अल्लाह का डर दिल में होगा, अगर यकीनी तौर पर अल्लाह का डर दिल में होगा, तो आदमी जब तन्हा होगा अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, मुनाजात करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। वो हदीस मुत्तफ़क़ अलैह आप याद रखें, जिसके बारे में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के सिवा क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा। उस दिन एक आदमी ऐसा भी होगा
بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو جب تنہا رہا کرتے، جب اکیلے رہا کرتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے، اس کی آنکھیں بہہ پڑے، رو دے، وہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تنہائیوں کا صحیح استعمال، اللہ کو یاد کیا جائے، تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، کم از کم زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر یہ ہو اور دل اللہ سے ڈر جائے، زبان آنسو بہا دے، اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار بن گئے۔ اگر ایسا ہوا، تنہائیوں میں یہ سوچ لیا گیا کہ اللہ کی کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر نہیں، تو پھر اللہ کی حدوں کو توڑنے کی وجہ سے ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اندازہ لگائیں کہ ہمیں اپنے دل پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہوگا، دل سب کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرے گا، دل جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کا تذکرہ کیا، منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا منافقین کیسے تھے۔ ظاہری طور پر ایک سچے مسلمان میں اور ایک منافق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر جیسے ایک سچا مسلمان، ایک پکا مومن ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک منافق بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو دل کا فرق ہے، ایک کے دل میں ایمان ہے، ایک کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور دوسرے کے دل میں دکھاوا ہے، دوسرے کے دل میں دنیا طلبی ہے، دوسرے کے دل میں مفاد پرستی ہے، مطلب پرستی ہے۔ اپنے دلوں پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العارفون باللہ، اللہ کو پہچاننے والے جو دنیا میں لوگ ہیں، اللہ کو جاننے والے جو دنیا میں لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا، علماء کا، زہاد کا، زاہدوں کا، عابدوں کا، عالموں کا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے ان ذنوب الخلوات قد ہی اصل الانتکاسات، کہ یہ جو خلوت کے گناہ ہوتے ہیں، یہ جو تنہائیوں کے گناہ ہوتے ہیں، یہ انسان کی تباہی کی اصل وجہ ہے۔ انسان اپنے ظاہری اعمال کو اچھا بنا کے چلا جائے گا، انسان کا دل اگر متقی نہیں تو انسان کی تباہی قیامت کے دن ہے، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین رحم کر دے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اجمع العارفون باللہ، اللہ کو پہچاننے والے تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر انسان کو گناہ برباد کریں گے تو تنہائیوں کے گناہ برباد کریں گے، انسان کو خلوت کے گناہ برباد کریں گے، انسان کو اس کے دل کے گناہ برباد کریں گے۔ اور ایک مشہور تابعی حضرت بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ میں نے امام بلال ابن سعد رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ، حضرت بلال ابن سعد فرماتے ہیں لا تکن ولیا فی العلانیہ وعدوہ فی السریرہ۔ بڑی زبردست بات کہی گئی، ذرا ٹھہر کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری طور پر، اوپری طور پر اللہ کے ولی مت بنو۔ ولی بننا ہو، اللہ کا ولی بننا ہو تو اپنے دل سے اللہ کا ولی بنو، تم ظاہری طور پر اللہ کا ولی مت بنو اس طریقے سے کہ تمہارا دل اللہ کا دشمن ہو۔ تم دل کے اعتبار سے اللہ کے دشمن، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال کرنے والے، اور دکھاوے میں تم نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکاتیں دینے والے، خیرات کرنے والے، اوپر کا ظاہری وضاقتہ بھی اچھا اور نیک، اور دل کے اعتبار سے اللہ کے دشمن۔ حضرت بلال ابن سعد کہتے ہیں ایسے مت بنو، ایسے مت بنو۔ اگر بننا ہو تو دل میں بھی دل سے بھی اللہ کے ولی بنو، اور اعمال سے بھی، ظاہری اعمال سے بھی اللہ کے ولی بنو۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں
صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کے باطنی اعمال بھی دیکھے جائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ تَدْعُو إِلَى الْعُصْيَانِ۔ حضرت امام قحطانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ فَوَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْعِصْيَانِ، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم تنہائی میں رہو اور دل میں وسوسے پیدا ہوں، اور دل گناہ پر ابھارے تو گناہ کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تنہائیاں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ فاستحی نظر الالہ وقل لہا۔ امام قحطانی فرماتے ہیں فاستحی من نظر الالہ وقل لہا ان الذی خلق الظلام یرانی۔ جس نے تاریکیوں کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو پیدا کیا، جس نے تاریکیوں کو پیدا کیا، تاریکیوں سے کہہ دو کہ تاریکیاں پیدا کرنے والا رب، وہ پروردگار، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاریکیوں کا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر مجھ پر ہے۔ ان الذی خلق الظلام یرانی۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اپنے دل میں بھی اللہ رب العالمین کا ڈر رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ ذرا اس حدیث کو سن کر اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری آپ کی زندگی میں کہ دل کا کتنا بڑا، کتنا اونچا مقام ہے۔ دلوں کی اصلاح ہماری زندگی میں کتنا اثر ڈالتی ہے۔ اگر دل پر ہم نے کام کیا، اگر دل کو ہم نے نیک بنایا، اگر دل کو ہم نے صالح بنایا، اگر پرہیزگار بنایا، تو یہ ہمارے دل ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ مشہور روایت جو متفق علیہ ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، دونوں نے نقل کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ سنو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا نیک ہو گیا، اگر وہ جسم کا وہ لوتھڑا نیک ہو گیا، انسان کا پورا بدن نیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا وہ اگر فاسد ہو گیا، گنہگار ہو گیا، اس کے اندر اگر گناہ آ گیا تو انسان کا پورا بدن گناہگار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، اے لوگو یاد رکھو جس لوتھڑے کی بات ہو رہی ہے وہ انسان کے سینے میں چھپا ہوا دل ہے۔ اس دل مستور سے انسان سراپا پارسا بھی بن جائے گا، اس چھپے ہوئے دل سے انسان پورا گنہگار بھی ہو جائے گا۔ اگر دل کو ہم نے نیک بنایا، اگر دل کو ہم نے صالح بنایا، اور اگر دل کے اعمال پر ہم نے توجہ دی تو یقینی طور پر ہمارے پورے بدن پر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ آپ تقریریں سن کے، نصیحتیں سن کے صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ظاہری طور پر بدلنے کے ساتھ ساتھ دل کے اعتبار سے بھی اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ دل میں کیا ہے؟ دل میں کینہ ہوتا ہے، دل میں کیا ہے؟ دل میں قدورتیں ہیں، دل میں کیا ہے؟ میل و کچیل ہے، دل میں کیا ہے؟ نفرتیں ہیں، دل میں کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے انسان ظاہری طور پر شکل میں یہ شکلیں جیسے ایک جیسی نہیں ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ جدا گانا ہیں، جیسے سب کے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے طریقے بھی الگ، سب کے طور طریقے بھی الگ ہوتے ہیں، سب کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں، سب کے رہن سہن کے انداز الگ ہوتے ہیں، سب کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، ایسے سب کا دل بھی یاد رکھیں الگ ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کا دل زیادہ پاک، کسی کا دل کم پاک، کسی کا دل گندا، کسی کا دل انتہائی گندا۔ یہ انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے ساتھ معاشروں میں گھومنے والا، یہ زندگی میں نظر آنے والا، یہ ظاہری طور پر بڑا صاف ستھرا نظر آنے والا، کیا اس کی ظاہری صفائی اس بات کی دلیل بن گئی کہ دل بھی نیک نہیں؟
ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر انسان صاف ہو تو دل بھی صاف ہو، ظاہری طور پر صاف نہیں تو دل صاف نہیں، دل کا معاملہ الگ ہے، دل ظاہری معاملات سے دل تو بہت الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے دل ایسی چیز ہے کہ جو جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسے ظاہری طور پر لوگ الگ الگ ہیں، طور طریقے الگ ہیں، رہن سہن الگ ہے، ایسے دل بھی ایک جیسا نہیں ہے، دل بھی الگ الگ ہے، دل کے طور طریقے بھی الگ ہیں، دل کے انداز بھی الگ ہیں، سوچنے کے انداز الگ، عبادت کے انداز الگ، نیت کے انداز الگ، محبت نبھانے کے انداز الگ، رشتہ داریاں نبھانے کے انداز الگ، تعلقات کے لین دین میں خلوص کے انداز الگ، سب کے انداز الگ۔ دل کو کدورتوں سے، دل کو نفرتوں سے، دل کو ان تمام گندگیوں سے پاک کریں۔ آج اگر آپ نے چھپائے رکھا، کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن علی رؤوس الاشہاد نکالا جائے گا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں چھپے راز کو اللہ کھینچ کے نکال لے گا۔ کہاں چھپائیں گے؟ اللہ نے تو صاف کہہ دیا قیامت کے دن نہ طاقت ان کو چھپا پائے گی، نہ مددگار ان کو راز میں رکھ پائے گا، طاقت نہ کام آئے گی، نہ مددگار کام آئے گا۔ قیامت کے دن فضیحت ہوگی، رسوائی ہوگی اور ذلت ہوگی۔ اور پھر جن لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنے رہا کرتے تھے، بڑے نیک بنے رہا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے سامنے بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھوں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے یہ چہروں کو نہیں دیکھتا، تم کس شکل و صورت کے ہو، تمہاری شکل بہت اچھی یا تمہاری شکل اچھی نہیں، اللہ جنت دینے کے لیے، جنت میں ڈالنے کے لیے، اللہ راضی ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے چہرہ نہیں دیکھتا۔ کس کا چہرہ اچھا خوش ہو جاؤ، کس کا چہرہ اچھا نہیں اس سے ناخوش رہو، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ خوش ہونے کے لیے، جنت الفردوس دینے کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو چہرہ نہیں دیکھتا، بدن نہیں دیکھتا، کس کا قد کاٹھی کتنا، کون کتنا موٹا دبلا، کون کتنا بیمار تندرست نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک چیز دل ہے، انسان کے دل کو اللہ دیکھتا ہے، وہی دل جس میں ہم نے تمام طرح کی گندگیوں کو بھر رکھا، وہی دل جس کی صفائی کے لیے ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا، وہی دل جس میں گندگیاں ڈھوتے ہوئے ہم عبادتیں کرتے جاتے ہیں، وہی دل اللہ دیکھتا ہے۔ جس دل میں گندگی زیادہ، صفائی کم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے سینہ خفا میں چھپے دل کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دو چیزیں قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا، دو چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نامہ اعمال اگر کسی کا دل کے اعتبار سے پاک ہے، صاف ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوگا، اور جس کا دل بھی گندا، اعمال بھی گندے، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے اس مختصر سے بیان میں رکھی گئیں، ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں اپنے تمام اعمال کا قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل کے اعمال اور دوسرے ظاہری طور پر ہونے والے اعمال۔ ہمیں اپنے دل کے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں دل کے اعمال کو بھی
ٹھیک کرنا ہے اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو نکال کے باہر کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسرے قسم کے اعمال ہیں، ہمارے اعضاء کے اعمال، ہمارے ظاہری اعمال، ان تمام اعمال پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ان دو طریقے کے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو کیا انسان کو فائدہ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، انسان کا جو مال تھا، جو انسان کے پاس دولت تھی، یہ دولت انسان کو فائدہ نہیں دے گی. ولا بنون، اولاد قیامت کے دن انسان کے کام نہیں آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے فرمایا کہ جو قلب سلیم لے کر کے اللہ کے پاس جائے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اور انسان کا قلب سلیم سیدھا، سچا، صاف اور خالص دل انسان کے کام آئے گا. اور میں یاد دہانی کے طور پر اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ سید الطاہرین تھے، تمام طاہروں میں سید الصالحین تھے، تمام صالحین میں سب سے بہتر، تمام طاہروں میں سب سے برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دل دھلا گیا تھا زمزم کے پانی سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی زمزم سے دھلے دل کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے اللہ، اے دلوں کے مالک، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے. یہ زمزم سے دھلے دل کی دعا ہے. ہمارے دلوں کا عالم کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں میل و کچیل انتہائی درجے کا ہے. ہمیں کس حد تک دعائیں کرنی چاہیے؟ اور وہ نبی محترم، وہ نبی صادق و مصدوق جو دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ، اے دلوں کے مالک، اے اللہ تو میرے دل میں نور بھر دے. وہ سراپا منور اور روشن دل رکھنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دل بھی روشن، جن کے اعمال بھی روشن، نبی کائنات، نبی صادق و مصدوق، نبی صادقین، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاف ستھرے دل کے نور کے لیے کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل میں استقامت عطا فرما دے. وہ نبی جب دعا کیا کرتے تھے، جب قرآن کریم میں بھی ایسی دعائیں بتائی گئیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جب یہ دعائیں دلوں کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ سکھائی گئیں تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، کتنی اہم چیز کو ہم کنارے رکھے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنائیں، ہم اپنے باطن کو بھی اچھا بنائیں، ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں جیسے دنیا میں اچھے ہیں آخرت میں اچھے رہیں. ایسا نہ ہو یہاں اچھے وہاں پر برے نکل جائیں اپنے دلوں کی وجہ سے اور پوشیدہ اور خلوت کے اور دل کے اعمال کی وجہ سے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طریقے سے صالح اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اے رب العالمین ہمارے دلوں سے گندگیوں کو، کدورتوں کو، میل و کچیل کو نکال کے صفائی، خلوص، محبت اور وفا ڈال دے. رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما دے. اے رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے دین پر، اطاعت کے کاموں پر جمع دے، ثابت قدم رکھ. رب العالمین ہم قلب سلیم کے ساتھ ہم تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائیوں سے، ذلتوں سے محفوظ فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.